پہلے اچھی طرح صاف کر دیں، پھر اس کے بعد ایک گیلا کپڑا اس کے اوپر پھیر دیں، انشاءاللہ اسمیل وغیرہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ لگاتار کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ ایک یہ کہتی ہیں ایک بچی ہے، ان کی عادت بدلتی رہتی ہے، کبھی 6 دن حیض آیا، کبھی 7 دن، کبھی 8 دن۔ تو اب یہ کہتی ہیں کہ وہ اتنی بڑی مجتہدہ ہو چکی ہے ماشاءاللہ کہ جیسے حیض سٹارٹ ہوتا ہے تو ان کو الہام ہو جاتا ہے کہ اب 6 دن ہی چلے گا یا 7 دن ہی چلے گا، اور وہ اس کے بعد انتظار نہیں کرتی ہیں اور نمازیں سٹارٹ کر دیتی ہیں۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس طرح کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے خود سوال میں ہی ان کے اس اجتہاد کو پارا پارا کر دیا ہے کہ ان کی عادت بدلتی رہتی ہے، کبھی 6 دن، کبھی 7 دن، کبھی 8 دن۔ تو ان کو کیسے الہام ہو جائے گا کہ اس دفعہ 6 دن ہی آئے گا، اس دفعہ 7 دن؟ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ سوائے شیطانی وسوسے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ کامیاب ہو گیا کہ اس نے خیال ڈال دیا۔ اب 6 دن کے بعد ہو سکتا ہے کہ عادت پچھلی دفعہ 9 دن آیا تھا حیض، اور 6 دن کے بعد انہوں نے غسل کر کے نمازیں شروع کر دی۔ کیسے کر دیں؟ ایسی عورت کو یاد رکھیں جس کی عادت بدلتی رہتی ہے نا، اسے کم از کم اپنے پچھلے مہینے کی جو دن ہیں اس کو فالو کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ پچھلے مہینے 7 دن میں بند ہوا تھا، تو 7 دن سے پہلے تو وہ بالکل نماز روزہ وغیرہ نہ چھوڑے، 7 دن ہو جائیں کمپلیٹ، اس کے بعد وہ کرے۔ اور فرض کر لیں کہ اگر 7ویں سے 8ویں دن چلے گئے تو پھر وہ رک جائے اور 10 دن کا انتظار کرے گی کہ 10 دن کے اندر کبھی اگر حیض آ گیا تو ٹھیک، اگر نہیں آ گیا تو وہ حیض ہی ہے، نہیں آیا تو پھر 11ویں دن سے سٹارٹ کرے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اب جیسے مثال کے طور پہ 7 دن حیض تھا، 8ویں دن آ گیا تو 10 دن تک انتظار کرے، لیکن پھر نہیں آیا، تو اس کا مطلب ہے 8 دن حیض کے ہوئے، 2 دن جو ہیں وہ پاکی کے گزرے ہیں، ان 2 دن کی نمازیں وہ بعد میں قضا کرے، لیکن گناہگار بالکل نہیں ہوگی۔ اس پہ انشاءاللہ میری کتاب ان قریب آنے والی ہے فرض علوم کے اوپر، لیکن اس کے پہلا چیپٹر میں نے طہارات پہ لکھا ہے۔ میں سسٹر سے خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں اس میں جو حیض و نفاس کے مسائل ہیں وہ ضرور آپ پڑھیں۔ اس طریقے سے اجتہادات سے یہ مسئلے نہیں چلتے، کیونکہ یہ صرف اور صرف نبی کریم کے بتانے پر موقوف ہیں، ان میں اجتہاد نہیں ہے۔ ہاں، جو ایسی صورتحال نہیں آ جائے جو پہلے کبھی نہیں تھی، اس میں فقہا اپنے رائے کا دخل کرتے ہیں، تو ہماری بہنوں کو بیسک سیکھنے چاہیے، لیکن ابھی جو یہ بہن کر رہی ہے غلط طریقہ ہے۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ یہ پہلے ذہن میں رکھیں کہ 2 حیضوں کے درمیان کم از کم 15 دن ضرور پاکی کے ہوتے ہیں، یہ آپ کے نبی نے فرما دیا۔ لہٰذا اگر کسی بچی کا حیض بند ہوا اور 12ویں دن سٹارٹ ہو گیا تو یہ حیض نہیں ہے، کیونکہ 15 دن تک تو حیض ہو گئی نہیں۔ یہ کہلاتا ہے استحاضہ، بیماری کا خون۔ ایسی بچی مستحاضہ کہلاتی ہے، اور بیماری کا خون جو ہے وہ نہ نماز کو روکتا ہے نہ روزے کو روکتا ہے، یعنی اگر وہ آ بھی جائے تو ان کو نماز کنٹینیو رکھنی ہے، ان کو روزہ رکھنا ہے، حتیٰ کہ 15 دن پورے ہو جائیں وہ نماز روزہ رکھیں گی۔ 15ویں دن کے بعد اب 16ویں دن اگر آ گیا تو یقیناً اب حیض سٹارٹ ہو سکتا ہے کہ درمیان کے 15 دن پاکی کے گزر چکے ہیں۔ تو اب یہ جو انہوں نے کویسچن کیا وہ غالباً یہی تھا کہ انہوں نے 12ویں دن آ گیا تو انہوں نے نماز کنٹینیو رکھی، 12، 13، 14، تو 12، 13، 14 اور 15ویں دن جو ہے وہ غالباً انہوں نے روزہ رکھ لیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، 15واں دن پورا کمپلیٹ کر کے پھر ان کو رکھنا چاہیے تھا۔ تو اگر کوئی مسئلہ میں سمجھ نہیں پایا اور بدل گیا تو بہرحال اصول میں نے بیان کر دیا، اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ جو پاکی کے 15 دن ہیں اس میں نماز روزہ کنٹینیو رہے گا، اس میں چھوڑنا گناہ، اور 15 دن کے بعد اگر ہے تو اب سمجھ لیں کہ حیض کے امکانات ہو سکتے ہیں، یعنی اگر لگاتار 3 دن تک چلتا رہا تو حیض ہے، پھر اس میں اب یقینی سی بات ہے کہ نماز روزہ وغیرہ سب منع ہو جائے گا، بعد میں روزوں کی قضا ہوگی، نماز کی قضا نہیں ہے۔ یہ کہتی ہے ہماری فیملی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کپڑوں کو کھنگالتے ہیں، نکالتے ہیں پانی سے تو کلمہ پڑھتے جاتے ہیں تاکہ یہ پاک ہو جائیں، کیا حکم